بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل. آپ سب کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ. اس چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر کیجیے. پلیٹ فارم آپ کی وجہ سے چل رہا ہے. خبریں اہم ہیں جی. خبریں ایک تو یہ ہیں کہ آپ کو پتہ ہی ہے حکومت بننے جا رہی ہے وفاق کے اندر. اب اس حکومت کے بننے کے اندر اصل ہاتھ کس کا ہے اور یہ حکومت کس طرح سے چلے گی اور کیسے چلے گی, کتنا عرصہ چلے گی, اس کے بارے میں آپ کو جو اس وقت حالات ہیں اس کے حوالے سے کچھ خبر آپ کے سامنے رکھوں, کیونکہ یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ کیا ڈپیکٹ کر رہے ہیں. اور ایکچولی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ملاقاتیں تھی, جو نیگوسیشن تھی, اس کے اندر کیا ہوا. اب وقت یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے, ظاہری بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کے صاحبزادے ہیں, انہیں پرنس چامن کہا اور شہباز شریف صاحب کو اپنا بھائی کہا, اور دونوں نے ایک دوسرے کو کہا کہ انہوں نے کہا جی ہم زرداری صاحب کو 5 سال کے لیے متفقہ طور پر صدر منتخب کروائیں گے اور شہباز شریف صاحب اگلے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. یہ صورتحال سب معاملہ آپ کے سامنے ہے. اب انفیکٹ ہوا کیا ہے, اور اس پورے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھ میں کیا آیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں ایک جھنجھنا ہے, اب اسے بجاتے رہنا ہے. کیا تحریک انصاف کا فی الحال مستقبل یہی ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. اور یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں میں نے 1-2 دن پہلے ایک بلاگ کیا تھا, تو مجھے کل ایک دوست کا فون آیا اور ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے پرانا ہے. اور مطلب اس وقت جب تحریک انصاف اپنے شروع کے دنوں میں تھی اور وہ بڑے ہارڈ کور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں, لیکن پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی, انہیں کبھی ٹکٹ نہیں دیا. میں ان کا نام ان سے پوچھے بغیر نہیں لے سکتا, لیکن وہ لاہور میں بڑی جانی مانی شخصیت ہے. ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا یار آپ کا ایک ولاگ ہے جو تحریک انصاف کے اندر بڑا مقبول ہوا ہے. اور میں نے کہا اچھا یہ کون سا ولاگ ہے جو بڑا مقبول ہو گیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ پھر مجھے بتایا انہوں نے کہ وہ کون سا ہے اور کیا ہے بیسکلی. تو میں نے کہا چلیں جی بہت شکریہ. خیر اب تحریک انصاف کو ذرا تھوڑی سی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ بھی بتا دی جائیں, اور تحریک انصاف کو ذرا ریالٹی چیک بھی ایک دیا جائے جو حکومت بنی ہے وہ کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو خبر بریک کی حسن ایوب صاحب نے, جو ایک سینئر صحافی ہیں, اور ان کا جو صحافت ہے وہ اپنی جگہ, ان کو لوگوں کو ان سے ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے لیاقت علی چٹھا کے بارے میں جو بات کی ہے, میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں کدھر, اور ان کا سافٹ ویئر کس حد تک اپڈیٹ ہو چکا ہے, اور ان کی ذہنی توازن کتنا درست ہو چکا ہے, وہ بھی سامنے ہے. اور کچھ باتیں جو حسن ایوب صاحب نے کی ان کے حوالے سے, ان کی ویراسٹی کے حوالے سے میں ضرور آپ کے سامنے, یا کہ وہ کتنی اتھینٹک ہے, وہ باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو لیاقت علی چٹھا کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جی, لیاقت علی چٹھا صاحب کو اس دن اگلے رات پولیس نے گرفتار کیا, اسی رات ہو گئے تھے, پولیس نے کنفرم کیا. بعد میں وہ جہاں پر بھی انہیں رکھا گیا, لیاقت علی چٹھا صاحب نے بعد میں آئیں بائیں شائیں شروع کر دی کہ نہیں مجھے لگتا ہے, میرے پاس ثبوت نہیں ہے, مجھے لگتا ہے ایسا ہوا ہے, مجھے لگتا ہے ایسا. پھر وہ لگتے سے آئے تو پھر بعد میں کچھ اور بھی کھرا نکل آیا. حسن ایوب کی خبر کے مطابق اس کے اندر پی ٹی آئی کے گور خان صاحب ملوث ہیں اور یہ سب کچھ کروایا گیا. میں اس خبر کی تصدیق یا تردید میں نہیں کر رہا, یہ کیونکہ ان کا اپنا سورس ہے. میں جو میری خبر ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہ ایک بات کنفرم ہے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب نے یہ جو بھی انہوں نے کہا, یہ انہوں نے ایک خاص موٹیویشن کے تحت کیا ہے, اور اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ شاید سامنے آ جائیں. کیونکہ میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جن کی آئیڈینٹی کو صیغہ راز میں رکھا جانا ہے اور وہ ریویل نہیں کرنا, لیکن جو پوری سکیم ہے شاید وہ باہر آ جائے اور اس میں بتا دیا جائے کہ لیاقت علی چٹھا صاحب نے کیوں کیا تھا. ایک بات جو کنفرم ہو چکی ہے وہ یہ کہ کوئی ضمیر کی آواز نہیں تھی, یہ کوئی خاص پلاننگ کے تحت کیا گیا تھا. اب چلے انہوں نے کر لیا, اب یہ بیک فائر ہو چل جائے آگے جو بھی ہے, لیکن وہ لائن پٹ گئی. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ وہ ایک نیوز سائیکل تھا, اس کے اندر وہ چلا اور پھر وہ ختم ہو گیا. اب ذرا آگے آ جائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے دوست, میں نے ان کے ٹویٹر چل نہیں رہا تھا, مہربانی ہے حکومت کی, ان کو لگتا ہے کہ جی الیکشنوں میں انٹرنیٹ بند کر دیں, اس کے بعد ٹویٹر بند کر دیں تو ملک کے حالات بہت اچھے ہو جائیں گے. چلیں آپ نے کر دیا پلیٹ فارم ایکس کو بند, اب وہ بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کس طرح سے اس کو آپریٹ کریں. پھر کسی نے مجھے بتایا کہ یار وہ وی پی این لگا کے آپ کریں, لیکن وہ بھی زیادہ دیر تک نہیں چلتا اور آپ کو اپڈیٹس نہیں ملتی. بہرحال وہ اب اس وقت بھی کم از کم مجھے تو وہ ڈسرپشن کے ساتھ ہی مل رہا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ
تحریک انصاف کے وہ ساتھ میرے دوست ہیں، ان کا فون آیا اور انہوں نے بتایا پی ٹی آئی کے اندر میرے بہت سے اچھے دوست ہیں جن کے ساتھ میری اچھی گپ شپ ہوتی ہے، آف دا ریکارڈ بھی ہوتی ہے. انہوں نے مجھے بتایا جی بڑا مقبول ہے. میں نے کہا یار ایسا میں نے کیا بات کر دی؟ پھر جب میں نے ریئلائز کیا کہ وہ میں نے کیا بات کی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے اندر تو پھر وہ بہت سے لوگوں کو اس سے پرابلم بھی ہوا. کچھ لوگوں کو شاید وہ بات میری سمجھ آئی، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھ آئی، کچھ لوگوں کو اس پر کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس کا کلپ کاٹ کے پی ایم ایل این کے جو ہمدرد ہیں انہوں نے رکھا ہوا، پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے رکھا ہوا، اور اس کو پھر وہ کیونکہ وہ چل نہیں رہا تھا تو مجھے بھی اندازہ نہیں تھا کہ یار اچھا اس میں ایسی کون سی خاص بات ہے. لیکن اب میں ذرا تھوڑا سا میں یہ بتا دوں تحریک انصاف کے دوستوں کو کہ ریالٹی چیک بھی ملنا چاہیے نا. وہ ریالٹی چیک بیسکلی کیا ہے؟ دیکھیے میں پہلے بھی کہتا ہوں، میں اب بھی کہوں گا، ذرا تھوڑا سا اختصار سے نا وہ کیسے کریش کورس کرا دیں ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کو. یہ کریش کورس کیا ہے؟ وہ یہ کہ بھائی عمران خان صاحب ہمیشہ فرماتے رہے 22 سالہ جدوجہد 22 سالہ جدوجہد. جب تک 22 سالہ جدوجہد فوج کی کندھوں کے بغیر ہوئی تو وہ ایک سیٹ تک ہی محدود رہی. جب جنرل پاشا صاحب کے ساتھ بغل گیر ہوئے اور جب ان کے ساتھ بہت زیادہ قربت بڑھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو پہلی سیاسی جسے میں کہوں کہ یہ ہوتی ہے نا کہ سیاسی جو ولدیت ہے جماعت کی وہ کسی کے پاس بھی، جیسے مسلم لیگ نون کی سیاسی ولدیت اگر دیکھا جائے تو وہ جنرل ضیاء صاحب کے پاس ہے. وہاں سے پی ایم ایل این شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد سارا رہا اور پھر پی ایم ایل این ایک زمانے میں ہو گئی. پھر ظاہری بات ہے ابھی بھی کوئی بھی جماعت طاقت میں آنے کے لیے اپنی سیاسی ولدیت ایکسٹینڈ کر دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، سیدھی سی بات ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دیر از نو ڈفرینس. سیاسی ولدیت احمد شجاع پاشا صاحب کے پاس رہی، وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. پھر اس کے بعد جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے ساتھ کو یہ سیاسی ولدیت دی گئی پاکستان تحریک انصاف کی. پھر اس کے بعد جناب جب باجوہ صاحب آئے تو پھر باجوہ صاحب کو اور جنرل فیض حمید صاحب کو یہ شرف بخشا گیا کہ سیاسی ولدیت پاکستان تحریک انصاف کی ان کے پاس رہے. پھر اب مسئلہ یہ ہوا کہ ظاہری بات ہے جو ابو ہوتے ہیں کسی بھی سیاسی جماعت کے، وہ تو ابو ہی رہتے ہیں بھائی. تو پھر ایک ابو سے تحریک انصاف نے پنگا لینا شروع کر دیا، اور پھر جب پنگا لیا تو پھر ان سیاسی ابو نے تو بتا دیا کہ بھائی اگر آپ پنگا لیں گے تو پھر آپ کو درست کر دیا جائے گا. تو پھر ہمارے تحریک انصاف کے دوست یعنی عمران خان صاحب کی جماعت کو درست کیا گیا. پھر ان کو کہا گیا کہ آپ اپنی سمت درست رکھیں اور معاملات درست رکھیں. وہ خیر ان کی وہاں پٹائی ہوئی. اب وہ پٹائی ہوئی، پھر وہ جو کچھ بھی ہوا، پھر وہ عمران خان صاحب کے نئے نئے شوق تھے. اب ظاہری بات ہے جب آپ اسٹیبلشمنٹ سے پنگے لیں گے اور اس اسٹیبلشمنٹ نے جس نے آپ کو پتہ نہیں کہاں بٹھا کر آپ کو اقتدار میں وہ لے کر آئی، اور مطلب جتنی آپ کی ان کے ساتھ محبت خاص رہی ہے، آپ ان کے کندھوں پر چڑھ کے اقتدار میں آئے، پھر آپ نے ان سے پنگے لیے، پھر آپ نے ڈرٹی ہیری میر جعفر میر صادق شروع کیا. پھر انہوں نے آپ کو وہی کیا جو کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ کرنا تھا. آپ تھے، آپ کے علاوہ کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی اس کے ساتھ بھی یہی ہونا تھا. جو معذرت کے ساتھ جو لفظ ایک پنگا ہم کہتے ہیں نہیں پنگا لیا، تو جو پنگا آپ نے لیا اس سے کم پنگے باقیوں نے لے. کسی نے مارشل لا لگوایا، کسی نے میمو گیٹ کروا لیا، کسی نے کچھ اور کروا لیا. ٹھیک ہے جی، کوڈان لیکس ہو گیا، کچھ ہو گیا، ساروں کا وہ ہوا. اب دیکھ لیں آپ نے کیا تو پھر آپ نے 9 مئی تک آپ چلے گئے. اب وہ 9 مئی ہو گیا، سیاسی جماعت کا پھر کیا حالت ہوگی آج کہاں کھڑی ہے. تو اب اس پوری ڈسپنسیشن میں تحریک انصاف کے ہاتھ میں کیا آیا؟ بحیثیت ایک صحافی میں ہمیشہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا میں نے خبر کی بیسس پر بتاتا رہا کہ یار عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی، وہ کہتے ہیں نا فلانے نے، پنجابی میں کہتے ہیں منجی ٹھوک لی، یا فلانے نے اپنا بیڑا غرق کر دیا. تو عمران خان صاحب نے اپنا بیڑا غرق کیا سیاست کا. وہ 2022 کے اینڈ میں انہوں نے شروع کر دیا تھا. آپ دیکھ لیں، میں یہ کہتا رہا کہ یار آپ کا ووٹر کے ساتھ زیادتی آپ نے کر دی. کیا نکلا آج دیکھ لیں. یہ حکومت بنانے جا رہے ہیں جیسی تیسی بھی، اور ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی زیر سایہ، اسٹیبلشمنٹ کے واضح احکامات پر یہ حکومت بن رہی ہے وفاق کی. اس حکومت کی جو سیاسی پرورش ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. اس حکومت کو کہا گیا ہے کہ آپ چلیں، اور انٹرنیشنلی بھی جو سعودیہ کے ایمبیسڈر کال کر رہے ہیں، یو اے ای کے ایمبیسڈر کال کر رہے ہیں، امریکہ کہہ رہے ہیں حکومت سازی پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے. چائنا نے مبارکباد دی، الیکشن چلے جو ہو گیا جی ہم آگے مبارکباد دیتے ہیں. اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے باقاعدہ طور پر کہ، اور انہوں نے کہا ان کے پاس آپشن نہیں تھی، مسلم لیگ نون کے پاس تو کوئی آپشن نہیں تھی، کیونکہ وہ جو کچھ بھی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے برہنِ منت ہے، اور وہ ہوا. اب آپ دیکھ لیں اسی طرح اس پوری ڈسپنسیشن میں تحریک انصاف کہاں ہے.
اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ریالٹی چیک آپ دیتے ہیں نا کسی بھی سیاسی جماعت کو، اور ہمارے تحریک انصاف کے دوستوں کا یہ پرابلم ہے، کچھ لوگ ہمارے تحریک انصاف کے وہ بڑے ذہین لوگ ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یار یہ جو بات ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب سیدھی سی بات ہے، آج آپ اسٹیبلشمنٹ کو، یا میں تو بتاتا ہوں نا کہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے پاکستان کی، ایسی رہے گی یار، یہ تبدیل ہونے والی تو کم از کم بالکل نہیں ہے، ایسی ہے اور ایسی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ جب یہی اسٹیبلشمنٹ، یہی سارا پرانے چہروں کے ساتھ عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے، آر ٹی ایس بیٹھے، سب کچھ ہو، سزائیں ہوں، فیصلے ہوں، تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ بہت اچھی ہے کیونکہ عمران خان کو لے کر آئی تھی نا. اس وقت عمران خان صاحب کی پوری جماعت کی سیاسی بلدیت باجوہ صاحب کے پاس تھی، فیض صاحب کے پاس تھی، جنرل فیض صاحب کے پاس تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پھر جب عمران خان صاحب کو وہ کندھوں سے اٹھا کر نیچے پھینک دیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے ساتھ پنگے شروع کر دیے، اور آج اگر اسٹیبلشمنٹ اس ڈسپنسیشن کو، یہ پہلے پی ڈی ایم 1 آئی، پھر پی ڈی ایم 2 اب آئی ہے، اس کو لے کر آئے ہیں، تو آج اسٹیبلشمنٹ آپ کو بری لگنے لگ پڑی ہے. یار یہ منافقتیں چھوڑ دیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کچھ پہلے غلط تھا تو پھر اگر آپ مانیں گے کہ ہاں یار وہ ہم نے بھی غلط کیا، ہمیں بھی ویسی حکومت نہیں لینی چاہیے، پھر آج بھی بالکل ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غلط ہے تو بالکل غلط ہے، لیکن نہیں، وہ ٹھیک تھا. پھر مرچیں لگنے لگ پڑتی ہیں جب میں کہتا ہوں کہ کندھوں پر بیٹھ کے آئے عمران خان صاحب. یار آپ کو لگتی رہے مرچیں، میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو آپ کو حقائق بتاتا رہا ہوں، بلکہ میں تو ابھی بہت سارے ایسے حقائق ہیں، اگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھی عمران خان صاحب کسی اور سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں نے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کرنی، میری فوج سے بات کرو، میری سیٹنگ کرائیں فوج کے ساتھ. بس ٹوٹل جو ریولوشن ہے وہ اتنی سی بات میں کور ہو جاتی ہے. میری بات کرا دیں فوج کے ساتھ، میری بات کرائیں جنرل، میری بات کرائیں جی آرمی چیف کے ساتھ، میری سیٹنگ کروا دیں. بس ٹوٹل ہماری کیا پی ایم ایل این، کیا پیپلز پارٹی، کیا پی ٹی آئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا دکھ کیا ہے کہ یار مطلب میں کہاں گیا، یہ جو نظر کرم ساروں پر تھی یہ میرے پر کیوں نہیں ہوئی. بس ہمارا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے، جماعت اسلامی کا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے، ساروں کا گلہ اسٹیبلشمنٹ سے. محبت ان کی درکار ہے. اب تحریک انصاف کے حالت یہ ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں گے، بننی چاہیے، مینڈیٹ ہے. باقی جگہوں پر آپ کا بلے کا نشان نہیں رہا، تو بلے کا نشان کیوں نہیں رہا؟ میں خود کہتا ہوں کہ مجھے اس فیصلے پر اعتراض ہے، اور میں نے کہا بھی، ولاگ میں بھی کہا، اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ اس میں گنجائش نکل سکتی تھی. تحریک انصاف کو بلے کا نشان ملنا چاہیے تھا. یہ ووٹر ڈس انفرینچائز ہونے والی بات ہے. لیکن اب مینڈیٹ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، اور اگر آج بھی آپ حکومت میں نہیں آ رہے اور آپ حکومت نہیں بنا پا رہے تو اس کی ذمہ دار کوئی اور بھی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بننے دی، ذرا اپنے اندر بھی، اپنے گربانوں میں بھی تو جھانکے نا، آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی وہ کچھ کیا ہے جس کے بعد وہ آپ کی لائن پٹ گئی. تو کیا فائدہ ہوا؟ آج آپ کا ووٹر جس نے دل کھول کر ووٹ دیا، آپ کو نبھائی ہے اپنی وفاداری تحریک انصاف کے ساتھ، وہ گھر بیٹھا کیا سوچ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت وفاق میں بنے، وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا. کبھی بھی نہیں. وہ ووٹر تو آج غصے میں ہے، وہ ووٹر تو آج کہہ رہا ہے، لیکن اس ووٹر کو، اس سپورٹر کو، اور جو کئی ہمارے تحریک انصاف کے دوست ہیں، اس چیز کو اس نظریے سے دیکھیں، اس اینک سے دیکھیں جس سے آپ کو احساس ہو کہ ہاں ہم نے یہ غلطی کی. طیب اردوان بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ملک میں. وہ اس لیے کہ طیب اردوان کی تاریخ پڑھیں، ترکی کی تاریخ پڑھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ جب طیب اردوان کے خلاف کو ہونے کی کوشش ہوئی تو وہ کیسے تھاٹ ہوئی، اور کیوں طیب اردوان بہت طاقتور ایک لیڈر ہے اپنے ملک کے اندر، اور کیا ہے یہ ہسٹری ایسے پڑھنے کی ضرورت، ایسے اچھا جی وہ دیکھیں نہیں وہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں پر آپ نے ریولوشن بنا دی اپنی طرف سے. وہ بھائی کاہے کی ریولوشن یار؟ یہ ریولوشنری لیڈرز کی حالت ہے. وہ پیغام یہ بھیجتے ہیں کہ فوج سے کہیں ہماری بات کر لیں، ہمارے ساتھ بات کریں، ہمارے ساتھ سیٹنگ کریں. عمران خان صاحب نے
اپنے گرفتاری سے پہلے پورا سال 2023 کا آدھا حصہ کیا وہ یہ نہیں کہتے رہے، خاص طور پر جب سے نئے آرمی چیف آئے کہ جی میرے ساتھ بات کریں، میرے ساتھ بات کریں؟ اب مسئلہ یہ ہے نا کہ دنیا کو آپ بیوقوف بنا سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں بنا سکتے. صحافیوں کو تو آپ بالکل نہیں بنا سکتے کیونکہ ساروں کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں نے کہا اور میں نے دیکھا وہ کئی لوگوں نے اس چیز کو کوٹ بھی کیا کچھ جگہوں پر کہ جی یہ میں نے یہ کہا ہے کہ جی تحریک انصاف تب تک دوبارہ حکومت میں نہیں آ سکتی جب تک اسٹیبلشمنٹ سے معاملہ درست نہ ہو جائے. میں بھی یہی ہوں، آپ بھی یہی ہیں. جس دن تحریک انصاف کا معاملہ سیٹ ہو گیا، کیونکہ میں بار بار میں یہ بھی کہتا ہوں کہ سیاست بھی ختم نہیں ہوتی، سب کچھ نہیں ہوتی، لیکن تحریک انصاف اپنا جب تک یہ سیاسی معاملہ درست نہیں کرے گی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، چھوڑ دیں کون ہے اسٹیبلشمنٹ، جب تک معاملہ درست نہیں ہوگا آپ اقتدار میں نہیں آ سکتے، نہیں آ سکتے. میں آج بھی کہتا ہوں نہیں آ سکتے. یہاں وہ کوئی ریولوشن نہیں آ رہی اور آپ بھول جائیں کہ جی آپ کوئی یہاں پر جی بڑا کوئی عوامی سمندر ہے. ووٹ کرنے کے لیے عمران خان کو لوگ نکل آئے، جس دن احتجاج کا کہا ہے کتنے لوگ نکلے ہیں اور کیا ہو گئے؟ ہماری 180 سیٹیں ہیں، کیا ہو گیا؟ لے لیں آپ 180 سیٹیں، کون دے گا؟ الیکشن کمیشن سے لیں گے، الیکشن ٹریبیونل سے لے لیں بھائی. کچھ رزلٹ نکلا. یہی پی ایم ایل این 2018 میں پیٹ رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. ٹھوک کے بنی تحریک انصاف کی حکومت یا نہیں بنی؟ پنجاب کے اندر بزدار صاحب آئے یا نہیں آئے؟ یہاں وہ فرا گوگی صاحبہ کا نیٹ ورک چلا یا نہیں چلا؟ کس کے زیر سایہ چلا؟ اسٹیبلشمنٹ نے چلنے دیا تو چلا. وہ کہتے رہے بزدار صاحب کو تبدیل کرے، خان صاحب نے کہا نہیں میں نے ان کو ہی رکھنا ہے. وہ چل گئے. پھر پنجاب کے اندر جو کچھ ہوا، پھر وہ ایک طاہر خورشید صاحب کو یہاں رکھا گیا، وہ اور بڑا ایک نیٹ ورک چلایا گیا پنجاب کے اندر، پیسے، ہیرے اور پتہ نہیں کیا کیا سارا سلسلہ چلتا رہا. اور پھر ہمارے تحریک انصاف کے دوست کہتے ہیں وہ بڑا نیک کام ہوا جی، کوئی چکر ہی نہیں ہے، بہت اعلیٰ کام ہوا. یار لوگوں کو کسی اور کو دھوکہ دیں، اپنے آپ کو تو دھوکہ نہ دیں. دیکھیے یہ ریالٹی چیکس ہے. میرا کام ہے بحیثیت صحافی ہے، میں آپ کو دیتا ہوں، میں ساری جماعتوں کو دیتا ہوں. مجھ سے پی ایم ایل این کے لوگ جب کہتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں یار مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ اپنے زور پر حکومت بنائی ہے؟ نہیں. یہ پی ڈی ایم 2 جو بن رہی ہے 100% اس کے اوپر مہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی. پہلی پی ڈی ایم پہ بھی تھی، اس پہ بھی ہے. وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنی تھی، یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنی. کیا فرق؟ یہ ولاگ لائک سبسکرائب شیئر کیجیے گا جی، اور انشاءاللہ آپ سے بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.